اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں جاتے ہوئے انہیں ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو اس پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہیں۔ مجھے اللہ کے عذاب سے خوف آتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے ان جہنمی پتھروں میں سے نہ کر دے۔ اگر اللہ کا عذاب مجھ پر ہوا اور مجھے جہنم کہ ان پتھروں میں سے کر دیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں۔ آپ علیہ السلام نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ میں کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ اپنی ساری باتیں ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے کے لیے مڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کے بارے میں بھول گئے، کیا تم نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اے سب سے بڑے عالم، بے شک میں اس کے بارے میں بھول گیا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر کو خوشخبری دو کہ ہم نے اسے بخش دیا اور وہ جہنم سے محفوظ رہے گا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو اس کی خوشخبری سنائی اور واپس چل دیے۔ کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر جانے لگے تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا۔ انہیں وہی پتھر وہاں دوبارہ روتا ہوا ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا، اب تو تمہاری بخشش ہو گئی ہے، اب کیوں روتے ہو؟ تو اس پتھر نے کہا، میں پہلے اللہ کے خوف میں رو رہا تھا کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں، اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے اتنی عظیم نعمت عطا کی، کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کی کس قدر نعمتیں استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کھاتے ہیں اور کتنا اچھا پہنتے ہیں اور کتنے اچھے گھر میں رہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی محبت کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ ہے؟ کہ ہم نے کبھی اپنے کاروبار اور دیگر زندگی کو چھوڑ کر کبھی اس بات پر خوف کھایا کہ ہمیں مر جانا ہے اور اس ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ جانور، چرند پرند اور پتھر اللہ کے خوف میں اپنی زندگی گزاریں اور انسان بے خبر اپنی خواہشات اور جذبات میں ڈوبا رہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ نماز کے بارے میں کئی خوفناک احادیث اور قرآنی آیات کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز کی طرف نہیں آتے اور اپنے عادت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایک جانور کو اللہ کا خوف آتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اونچا اونچا چلاتا ہے۔ اس آواز کی وجہ سے انسان سو نہیں پاتا اور کہتا ہے کہ جانور بے وجہ چلا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس جانور میں آپ سے اور مجھ سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو اپنا لیا ہے۔
لہذا اس کا دل اشکبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں اشکبار ہو۔ آمین۔